بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستانی نژاد امریکی سرمایہ دار کو 12 سال قید۔ اٹلی کا سب سے بڑا باس 79 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ بھارتی کپتان بھی پاوری میں مبتلا۔ سماجی کارکن کو ٹویٹ کرنے پر قید کی سزا، صدر اردوان پر تنقید۔ میانمار میں 2 مظاہرین کی ہلاکت۔ کورونا ویکسین لگوانے سے انکار پر بھاری جرمانے کی سزا۔ مریم نواز کی پارٹی گرل کے انداز میں تقریر۔ وزیر اعظم مودی کسانوں سے کیوں نہیں مل رہے؟ پرینکا گاندھی۔ لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو شکست دے دی۔ ایران میں 2 مقامات سے یورینیم کے ذرات۔ بھرپور ناشتہ وزن کم کر سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی فیڈرل جج نے اعلیٰ سطح کے امریکی حکام کے لیے لابنگ کرنے اور غیر ملکی ایجنٹ کی حیثیت سے اپنے کام کو چھپانے کے لیے جعل سازی کے الزام میں ایک پاکستانی سرمایہ کار کو 12 سال کی قید کی سزا سنائی۔ کیلیفورنیا کے رہائشی عماد زبیری پر $17,50,000 جرمانہ عائد کیا گیا اور $1,57,00,000 معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ دسمبر 2016 میں عماد زبیری نے ٹرمپ کی افتتاحی کمیٹی کو $9,00,000 کا عطیہ کیا تھا۔ وہ 2012 میں صدر باراک اوباما کی دوبارہ انتخابی مہم کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈز دینے والے تھے۔ انہوں نے ہیلری کلنٹن کی 2016 کی صدارتی مہم کے لیے کم از کم $1,00,000 کا فنڈ دیا تھا اور 2012 میں کیلیفورنیا کے اس وقت کے اٹارنی جنرل کمالا ہیرس کے لیے بھی فنڈز جمع کیے تھے۔ اٹلی کے سب سے طاقتور مافیا باس رافیل پروفیسر 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے طویل عرصے تک جیل کے اندر بیٹھ کر جرائم کی دنیا پر راج کیا۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر بالغ زندگی جیل میں گزاری۔ وہ بدھ کے روز جیل کے بستر پر 79 سال کی عمر میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ اس نے جیل میں رہتے ہوئے 80 کی دہائی میں ایک ایسی لڑائی شروع کروائی تھی جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے۔ انہوں نے وہیں اپنا دفتر کھول رکھا تھا جہاں پر بیٹھ کر وہ نئے ارکان بھرتی کرتے جو رہائی کے بعد اس کے ایک ایک اشارے پر ناچتے تھے۔ وہ جو کہتا وہی کرتے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اٹلی کے وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ ان کے سیاستدانوں سمیت ہر شعبہ زندگی میں اہم تعلقات تھے۔ بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے پاوری ہو رہی ہے کے انداز میں اپنی تصویری کہانی جاری کر دی، جس میں ویرات کوہلی کے ان کے نئے شوز کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر کے کیپشن میں بھارتی کپتان نے لکھا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ میرا IPL جوتا ہے اور پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ دوستو، یاد رہے کہ پارٹی گرل دنا نیز کے انداز کو پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی خوب سراہا جا رہا ہے۔ اب تک متعدد بالی ووڈ سٹارز اور بھارتی حکومتی ادارے پارٹی گرل کے انداز میں اپنے ویڈیوز جاری کر چکے ہیں۔ ترکی کے رکن پارلیمان اور سماجی کارکن کو 2 سال قید کی سزا دینے پر وزیر اعظم رجب طیب اردوان کی حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رکن پارلیمان عمر فاروق کو ترکی میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو بے نقاب کرنے پر 2 سال قید کی سزا دی گئی۔ ترکی کی عدالت نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ رکن پارلیمان عمر فاروق کی سزا کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کی حکومت نے عمر فاروق پر کردستان ورکر پارٹی سے رابطے رکھنے کا الزام عائد کیا تھا۔ عمر فاروق پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے کرد تنازع اور امن عمل کا تسلسل ٹوٹنے سے متعلق خبر ری ٹویٹ کی تھی۔ گزشتہ سال عمر فاروق نے خواتین قیدیوں کے حوالے سے کہا تھا کہ انہیں ذلت امیز رویے اور نامناسب تلاشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اقوام متحدہ نے میانمار میں آرمی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے 2 مظاہرین کی ہلاکت کی شدید مذمت کی ہے۔ پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال اور ہراساں کرنا ناقابل قبول ہے۔ وہاں آرمی کے خلاف ہڑتال کرنے والے سٹاف کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد لڑائی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ان واقعات کی مزید وضاحت کے لیے پولیس کی جانب کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ مظاہروں میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آرمی نے ملک میں نئے انتخابات کرانے اور کامیابی حاصل کرنے والے کو اقتدار سونپنے کا وعدہ کیا ہے، تاہم مظاہرین اس وعدے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں کورونا ویکسین لگوانے سے انکار کرنے والے شہریوں کو $365 جرمانہ عائد کرنے کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ اتنا غیر معمولی سخت جرمانہ عائد کرنے کا مقصد نئے ضابطے کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ نائب گورنر نے کہا ہے کہ شہر کے حکام محض اصولوں کی پیروی کر رہے ہیں اور شہر میں اس طرح کی پابندیاں ایک آخری حربہ ہے۔ ملک میں پائے جانے والے 12 لاکھ کورونا انفیکشن کی 1/4 تعداد موجود ہے۔ انڈونیشیا میں 34,000 افراد کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ انڈونیشیا نے رواں ماہ کے شروع میں ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا تھا، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ جو شخص ویکسین لگوانے سے انکار کرے گا اس کو سماجی امداد یا سرکاری خدمات کی فراہمی سے انکار کیا جا سکتا ہے، یا پھر اسے جرمانہ ادا کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ نیا ضابطہ لوگوں کو شکوک و شبہات کے بعد سامنے آیا، جن میں کہا جا رہا تھا کہ آیا کورونا ویکسین محفوظ، مؤثر اور حلال ہے، اور یہ کہ یہ اسلامی لحاظ سے جائز بھی ہے یا نہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگر پتہ ہوتا کہ حکومت نے 2 جانیں لے لینا ہے تو ڈسکا کی سیٹ ویسے ہی دے دیتی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہاں ضمنی انتخابات میں نہ صرف مسلم لیگ نون کا شیر 21 سالہ ذیشان حکمرانوں کی سیٹ کی لالچ کی نظر ہو گیا، بلکہ خود پی ٹی آئی کا ایک کارکن ان کی اپنی غنڈہ گردی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ مجھے پتا ہوتا کہ یہ سیٹ کی خاطر جانے لیں گے تو صدقہ سمجھ کر یہ سیٹیں ان کو دے دیتی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ڈسکا نے ثابت کر دیا کہ جب عوام جاگ رہے ہوتے ہیں تو کسی ووٹ چور اور ڈاکو کی ترکیب کام نہیں آتی۔ ان کو پتا تھا کہ شیروں نے ڈسکا میں ان کی ضمانتیں ضبط کروا دینی ہیں۔ حکومت نے سیٹ کے لیے کیا حربہ نہیں استعمال کیا۔ الیکشن سے پہلے ڈی پی اور دیگر آفیسر اپنی مرضی کے لگائے گئے، الیکشن ڈے پر خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ ہمارے کارکنان نے خوف کا شکار ہونے سے انکار کیا تو پولنگ کو سلو کروا دیا گیا، اس کے بعد ووٹوں کے تھیلے لے کر پتلی گلی بھاگے۔ لیکن ہمارے کارکنان نے 2018 کی طرح اپنے ووٹ کو چوری نہیں ہونے دیا اور ووٹ چوروں کو بھاگتے ہوئے پکڑا۔ مریم نواز نے پارٹی گرل کے انداز میں کہا کہ یہ نواز شریف ہے، یہ عوام کی طاقت اور یہ اس کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، جو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے پارٹی گرل کے انداز میں عمران خان پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھند ہے، یہ عوام اور یہاں عمران خان کی چوری پکڑی جا رہی ہے۔ دوستو مائن نہ کیجیے گا، مریم نواز کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ میں ہوں، یہ میری پارٹی ہے، اور پیچھے فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ساتھ منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی ساری دنیا گھوم رہے ہیں لیکن اپنے کسانوں کے پاس نہیں آ رہے۔ پرینکا گاندھی نے سوال کیا کہ دہلی کا بارڈر وزیر اعظم کی رہائش سے کتنا دور ہے۔ وہ پاکستان گئے، چائنا گئے، پوری دنیا کا دورہ کر کے واپس آ گئے، لیکن کسانوں کے پاس کیوں نہیں پہنچے؟ کسان تحریک کے حوالے سے زرعی قوانین کی تشریح کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو 3 متنازع قوانین اس حکومت نے نکالے ہیں، اس میں پہلے قانون کے نفاذ سے سرکاری منڈیاں بند کر دی جائیں گی۔ نجی منڈیوں کے کھلنے سے بڑے پیمانے پر کھرب پتی سرمایہ داروں کی من مانی ہوگی۔ دوسرے قانون میں لکھا ہے کہ کانٹریکٹ فارمنگ ہوگی، یعنی بڑے بڑے کھرب پتی آپ کے گاؤں آ کر سودا کریں گے اور وہ اپنی مرضی سے فصل پیدا کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں انہیں یہ اختیار بھی حاصل ہوگا کہ وہ اس فصل کو خریدنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔
کیونکہ اس قانون کے مطابق آپ عدالت میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے دوسرے میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 4 وکٹ سے شکست دے دی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے PSL 6 کے دوسرے میچ میں پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 140 رنز بنائے، جبکہ لاہور قلندرز نے مطلوبہ ہدف 6 وکٹ کے نقصان پر 19ویں اوور میں پورا کر لیا۔ لاہور قلندرز کی جانب سے شاہین آفریدی نے 3 وکٹ حاصل کیے۔ محمد حفیظ 33 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ کامران اکمل صرف 5 رنز کے مہمان ثابت ہوئے۔ شعیب ملک 26 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ایران میں 2 مقامات پر یورینیم کے ذرات ملے ہیں۔ اگرچہ ان دونوں مقامات کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ تقریباً 2 دہائیوں سے غیر فعال ہیں، تاہم اسرائیل سمیت معاہدے کے مخالف ممالک کا کہنا ہے کہ یہ غیر اعلانیہ سرگرمی کا ثبوت ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نے معائنہ کاروں کو ان مقامات تک رسائی دی۔ ایران نے سابق صدر ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں اٹھانے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ کو آئندہ ہفتے تک کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ بصورت دیگر وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو اپنے پلانٹس کا معائنہ نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ امریکہ ایران کی خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے والی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ ہم یورپی اور دیگر پارٹنرز کے ساتھ کام کریں گے۔ ایک سعودی سیاسی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملے پر ایک خاموش معاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی انتظامیہ نرم مزاج اپنائے ہوئے ہیں۔ موجودہ امریکی انتظامیہ وہی غلطیاں دہرا رہی ہے جو اوباما انتظامیہ سے سرزد ہوئی تھیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان قائم اعتبار میں کمی کا باعث بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے خطے میں ایٹمی ٹیکنالوجی کی دوڑ شروع ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی ملک ایران کو اس وقت تک ایسے ہتھیاروں سے لیس نہیں دیکھنا چاہے گا جب تک کہ خود اس کے پاس بھی یہ نہ ہو۔ سعودی عرب پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اگر ایران ایسا کچھ کرے گا تو وہ اگلے ہی دن اسی راستے کا انتخاب کریں گے جس پر ایران چلے گا۔ امریکی ماہرین کے مطابق بھرپور ناشتہ وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس تحقیق میں ان موٹی خواتین پر بہتر اثر پڑا جنہیں ان کی روزانہ کھائی جانے والی کیلوریز میں سے نصف ناشتے میں دی گئیں۔ اس مقابلے میں ناشتے میں کم کیلوریز لینے والی خواتین بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں۔ اس دوران امریکی ماہرین کا کہنا تھا کہ کم مقدار میں کیا جانے والا ناشتہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ورجینیا کامن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز کے مطابق اس تحقیق میں 46 موٹے اور جسمانی طور پر غیر متحرک افراد نے حصہ لیا، اور تحقیق کے دوران ناشتے کا کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کے اثر سے موازنہ کیا گیا۔ اس کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک میں روزانہ 1085 کیلوریز لی جاتی تھیں اور اس خوراک میں شامل ناشتے میں صرف 290 کیلوریز شامل ہوتی تھیں۔ اس کے برعکس ڈاکٹرز کے مطابق بھرپور ناشتے والی خوراک میں 1240 کیلوریز تھیں، لیکن ان میں سے 600 کیلوریز صرف ناشتے میں لی جاتی تھیں۔ تحقیق کے دوران پہلے 4 ماہ کے عرصے میں کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کھانے والے افراد نے زیادہ تیزی سے وزن کم کیا، جبکہ 8 ماہ کے عرصے کے بعد بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد کے وزن میں دوبارہ اضافے کی رفتار کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک لینے والے افراد کے مقابلے میں کم رہی۔ تحقیق کا عرصہ مکمل ہونے تک بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد نے اپنے وزن کا 5واں حصہ کم کیا، جبکہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد میں یہ شرح 5% سے بھی کم رہی۔
ڈاکٹرز کے مطابق بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد نے محسوس کیا کہ انہیں دن بھر خصوصاً صبح کے اوقات میں کم بھوک لگی۔ ماہرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک وزن کم کرنے کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے، لیکن اسے عمر بھر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔